اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27 سورۃ زاریات کی آیت نمبر 31 سے شروع ہو رہا ہے۔ جیسے پیچھے قصہ چل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا، جو کہ فرشتے آئے، تو یہاں پر یعنی مقصد بتانے کا کہ فرشتے جو ہیں وہ یوں ہی نہیں اترا کرتے، وہ تو اللہ کے فیصلے لے کے آیا کرتے ہیں۔ تو اگر تم معجزے کے طور پہ یا تمہاری ڈیمانڈ اس طرح کی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، کیوں نہیں فرشتے، اور آپ کے پروٹوکول کیوں نہیں فرشتوں کا، اور نظر کیوں نہیں آ رہے، تو اس طرح کی بات میں پھر ایک تو فرشتوں کا اترنا وہ بتایا گیا اس قصے سے، اور دوسرا یہ کہ جب وہ نہیں ماننے والی جو قوم ہوتی ہے اس کے ساتھ پھر جب فرشتے آتے ہیں تو کیا حشر کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، کیا مہم آپ کو درپیش آئی ہے؟ کیونکہ انہوں نے جب نہیں کھایا نا، اور پھر خوشخبری بھی سن لی ہے، اور پاس کھڑے ہوئے ان کی جو بیوی جو ہیں بانجھ تھیں حضرت سارہ، تو ان کو جو ہے خوشخبری بھی دے دی۔ اب یہ جو کہا نا کہ چیختی ہوئی آگے بڑھی، تو یہ خوشی کی ایک کیفیت کے ساتھ، یعنی ایک خوشخبری سنتے ہوئے، یہ کوئی مایوسی والی یا حیرانگی والی بات نہیں تھی۔ اور جیسے یہ کہا کہ اپنا منہ پیٹ لیا، تو یہ عام خواتین کے اندر یوں ہاتھ منہ کے اوپر رکھ کے ہاں ہیں کرنے کی جو ایک عام خواتین کے اندر عادت ہوتی ہے نا، اسی طرح کا یہ ایک ایکشن تھا۔ اور حیرت کے اور خوشی کے ملے جلے جو جذبات ہیں ان کے ساتھ، احساسات کے ساتھ، وہ ان کا یہ ایکشن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے لکھا ہے، اور کہا ہے کہ وہ ان کو معلوم ہے کہ میں بانجھ ہوں۔ انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، اور وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ یعنی کہ صرف اتنی یہ خوشخبری جب مل گئی ہے، اس کے علاوہ اس طرح فرشتے جو آئے ہیں تو ضرور مقصد کوئی اور ہوگا، کسی بڑے اہم کام کے لیے آئے ہیں نا۔ تو انہوں نے پھر مقصد پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب بس اتنا سا کہا ہے کہ ہم کس کی طرف آئے ہیں، الی قوم مجرمین، ان مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور یہ انڈرسٹوڈ بات تھی کہ اس وقت زمین پر، خطے پر کون سی مجرم قوم تھی اور اس کے کیا گناہ تھے، تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں آلریڈی۔ پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ یعنی صرف حضرت لوط علیہ السلام ہیں جن کا ایک گھر جو ہے، گھر کے اندر مومن تھے اور مومن گھر تھا، بس اس کے علاوہ کوئی بستی کے اندر مومن موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں، اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی۔ یعنی یہ نشانیاں دے کر اب سامنے والے جو نہیں مان رہے، ڈینائی کر رہے ہیں، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی اس میں بہت سے قصوں کے اندر نشانیاں ہیں کہ کس کی جیت ہوئی اور کس کی ہونی ہے، اور کون ہارا کون جیتا، حق کے ساتھ کیا ہوا اور باطل کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ طریقہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی سنت میں رہے گا۔ تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، جب ہم نے اسے کھلی سند نشانی کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا، ٹھیک ہے۔ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اپنی یعنی جو کچھ وہ تھا نا اس پہ وہ اکڑ گیا، اپنی دولت کے گھمنڈ میں، اپنی پوسٹ پہ، اپنے پاس جو کچھ اس کا خزانہ تھا جس کا وہ مالک تھا، اس بلبوتے پر وہ اکڑ گیا اور بولا کہ یہ تو جادوگر اور مجنون ہے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیجی جس چیز پر بھی وہ گزرتی تھی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیتی تھی، ٹھیک ہے۔ کون سی بانجھ ہوائیں، بوسیدہ کر کے جنہوں نے رکھ دیا، ایسی بے خیر ہوا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہمیں برکت اور خیر عطا فرما، ہمارے اوپر ہوا بھی چلائے اللہ برکتوں والی ہو، ہماری طرف بادل بھی آئیں تو برکتوں والے ہوں،
ہاں، اور ہمارے اولاد بھی ہو تو برکتوں والی ہو، ہمارا رزق ہو تو برکتوں والا ہو، زندگی ہو، صحت ہو تو برکتوں والی ہو. یعنی یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو، جیسے اب دیکھیں نا ہوا بھی بے خیر ہے، تو وہ چیز کہ جس میں خیر ہو اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچائے، آمین. اور تمہاری لیے نشانی ہے سمود میں جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک وقت خاص تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. آخرکار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت باقی تھی اور نہ ہی وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے. اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا، کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے. آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں، زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. بے شک اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم اس سے سبق لے لو. کس طرح ہر چیز کے جوڑے اللہ نے کیسے بنائے ہیں؟ دیکھیں، اب ایک تو چیز ہے نا، مرد ہے تو عورت ہے، اس کا جوڑا ہے، ٹھیک ہے. آسمان کا بھی جوڑا ہے، آسمان کے مقابلے میں اللہ نے اس کے جوڑے میں زمین بنائی ہے. دن بنایا تو رات بنائی، خشکی ہے تو اس کا جوڑا پانی ہے، اندھیرا ہے تو اس کا جوڑا اجالا ہے، موت ہے تو حیات ہے، نیکی ہے تو اس کا جوڑا بدی ہے، جنت ہے تو اس کا جوڑا دوزخ ہے. ہر چیز جوڑے میں بنائی ہے، شاید کہ تم اس سے سبق حاصل لو. ہاں، بس ڈرو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبر کر دینے والا ہوں. یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے. کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ حالانکہ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں. البتہ نصیحت کرتے رہو، وذکر، اور نصیحت کرتے رہو، فإن الذکر تنفع المؤمنین، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں. بہت ہی فیمس یہ یعنی کہ آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں، یعنی صرف بندگی کے لیے ہی پیدا کیا ہے. میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. اللہ تو خود رزاق ہے، اللہ تو خود رزق دینے والا ہے، بانٹنے والا ہے، ذو القوت المتین ہے، بڑی قوت والا، بڑا زبردست ہے. بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے. اس کے لیے یہ جلدی میں نہ مچائیں، آخر کو تباہی ہی ہے نا کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. یعنی پھر جلدی کس بات کی ہے؟ یہ دیکھیں جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے تو تباہی ہی ہے، تو پھر جلدی کس بات کی مچاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے اور ہمیں ہر تباہ ہونے والے طبقے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے، آمین. آگے ہے جناب سورۃ طور، ٹھیک ہے. ٹاپک اس کا جو ہے، پہلے رکوع کا موضوع جو ہے آخرت ہے، ٹھیک ہے. اور البتہ آخرت کی شہادت دینے کے چند آثار، حقائق پورے زور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، اس کے اندر بیان فرمایا ہے. یقیناً، یعنی یقیناً کا لفظ ہے کہ وہ واقعہ ہو کر ہی رہے گی اور کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اسے برپا ہونے سے روکے، ٹھیک ہے. یہ آخرت کا چیپٹر. اور پھر جو سرداران قریش تھے ان کے رویے پر اللہ تعالیٰ نے دوسرے رکوع میں تنقید کی ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں وہ اپنا رویہ اختیار کر رہے تھے. کبھی آپ کو کاہن کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی شاعر کہتے، استغفر اللہ. اور عوام الناس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہکاتے پھرتے تھے، گلیوں بازاروں میں پیچھے لگے رہتے تھے. تو مخالفین کے جو الزامات ہیں، اعتراضات ہیں، ان کی پرواہ کیے بغیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی گئی ہے اس صورت میں کہ دعوت اور تذکیر کا مسلسل کام آپ کرتے رہیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق دے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والطور، قسم ہے طور کی۔ طور سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ قسم ہے طور کی، اور ایک کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ رقیق جلد میں یعنی ان قدیم زمانے میں جن کتابوں اور تحریروں کو زمانہ دراز تک محفوظ رکھنا ہوتا تھا، انہیں کاغذ کی بجائے ہرن کی کھال وغیرہ پر لکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ رقیق جلد یا جھلی کی شکل میں تیار کی جاتی تھی، اس کھال کو تیار کیا جاتا تھا، تو اس سے وہ مراد ہے۔ اور آباد گھر کی، آباد گھر کون سا ہے؟ بیت معمور۔ یہ اس حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیت اللہ ہے، یعنی خانہ کعبہ ہے، جو کبھی حج اور عمرہ اور طواف و زیارت کرنے والوں سے خالی کبھی بھی نہیں رہتا۔ اور اس کا ایک دوسرا معنی مراد اس سے بیت معمور، وہ جو معراج کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کی دیوار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک خانہ کعبہ اہل زمین کے لیے ہے، اور ایک جو خانہ کعبہ ہے وہ اہل آسمان کے لیے ہے، سیم شکل کا، سیم جگہ پر، ٹھیک ہے۔ وہ آباد گھر کی قسم اور اونچی چھت کی قسم، اونچی چھت سے مراد ہے آسمان، اور موجزن سمندر کی قسم کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، جسے کوئی دفع کرنے والا، دور کرنے والا، ہٹانے والا نہیں۔ وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح سے ڈگمگائے گا، ہلچل مچ جائے گی آسمان میں، اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، یعنی اس دن سے ڈرتے نہیں ہیں، باز نہیں آتے، اور سمجھانے کے باوجود سیدھے راستے پہ نہیں آتے، اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تباہی ہے اس روز ان لوگوں کے لیے جھٹلاتے ہیں جو کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، جس دن انہیں دھکے مار مار کر نارے جہنم کی طرف چلایا جائے گا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا؟ جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہیں، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسا تم عمل کر رہے تھے۔ اور متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ ربنا جعلنا منہم آمین۔ ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، بچ بچ کے زندگی گزارتے رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہے ہو، سیدھے راستے کو تلاشتے رہے ہو، علم کے پیچھے لگے ہو، ہاں، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے ساتھ تم نے زندگی گزاری۔ اب جاؤ اپنے اعمال کے صلے میں تم کھاؤ پیو مزے کرو جو عمل تم کرتے رہے۔ اور وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر، سٹیجز پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ اوپر والے درجوں میں ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہیں دیں گے۔ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے، ہاں اپنے اعمال کے بدلے میں رہین ہے۔ ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے۔ وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ ہی یاوہ گوئی بہودگی ہوگی، نہ کوئی بد کرداری ہوگی، اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے۔ ایسے خوبصورت لڑکے، ایسے خوبصورت غلام جسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوتے ہیں، ایسے صاف ستھرے۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے، یہ کہیں گے ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، اب دیکھیں کہ کیا میرے اور آپ کے اندر یہ صفت موجود ہے؟ کیونکہ یہ جنتیوں کی باتیں ہیں جو جنت میں پہنچ جائیں گے جہنم سے صاف بچا کر۔ ان کی ایک خاص نمایاں صفت ہے اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی چار دیواری میں، اپنے بال بچوں میں، اپنے شب و روز میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارتے تھے۔ کس بات سے؟ کہیں اس کا کوئی حکم ٹوٹ نہ جائے، کہیں میرا قدم غلط راہ پر پڑ نہ جائے، کہیں کوئی زیادتی ظلم میں اپنی جان پہ نہ کر بیٹھوں، کہیں مجھ سے کوئی ظلم نہ ہو جائے،
کہیں میں کسی کا حق نہ مار لوں اور اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، کہیں مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، ہاں، کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور وہ وہاں جنت میں بیٹھے یہ باتیں کر رہے ہوں گے، کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، ہاں، کھٹکا لگا رہتا تھا ہر وقت، بے باک نہیں تھے، ڈرتے تھے، عمل کر کے بھی ڈرتے تھے، پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ کو پسند آیا ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ کے شایان شان ہے بھی کہ نہیں۔ پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں، آخر کار اللہ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عذاب السموم، یہ جو سم ہے نا، یہ ہے زہر، زہریلی ہوا، زہریلی بو۔ استغفر اللہ ربی، اس طرح کی جہنم کی ہوا ہے، زہریلی بو کی جیسی ہوا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بچائے، اللہ مجھے اور آپ کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے جو اللہ کے ہاں مقبول ہوں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم پچھلی زندگی میں اس سے دعائیں مانگتے تھے اور وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے۔ سبحان اللہ، دعائیں مانگ مانگ کے ہم اللہ سے ہدایت مانگتے تھے، دعائیں مانگ مانگ کے ہم اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتے تھے، دعائیں مانگ مانگ کے ہم جنت کے وارث ہونے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ وہ بڑا ہی محسن ہے، بڑا رحیم ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اس منظر میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے، اس کا مجھے اور آپ کو حصہ بنائے، میرے بچوں کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ اس منظر کا حصہ ضرور بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو نصیحت کیے جاؤ اپنے رب کے فضل سے، نہ تم کاہن ہو، نہ تم مجنون ہو۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کو کہتی ہیں، یا در حقیقت یہ اناد میں حد سے، غصے میں، یعنی دشمنی میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ یہ جو آیات ہے نا، آیت نمبر 21، 31، 32، 33، اس کے اندر جو ان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگوں سے سننا پڑتا تھا نا، جو ان کے اوپر آوازیں کسے جاتے تھے، جو ان کا تمسخر اڑایا جاتا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مذاق میں اڑا دیا جاتا تھا، آپ کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اعتراض کیے جاتے تھے، وہ سب یہاں کوٹڈ ہیں۔ آپ دیکھیں ذرا کتنا صبر تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنے صبر کے ساتھ یہ سارا کچھ برداشت کیا۔ کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ مجنون ہے، کبھی کہتے ہیں اس نے خود ہی قرآن گھڑ لیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، اس لیے اس طرف نہیں آتے اور اس طرح کی بکواس کرتے ہیں۔ اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام وہ بھی بنا لائیں، وہ بھی تو عربی دان ہے، وہ بھی تو یہیں پہ پیدا ہوئے، یہیں پر پلے بڑے، انہی کی زبان عربی ہے جس میں یہ قرآن اترا ہے، تو وہ بھی لے آئیں اگر یہ دعویٰ سچا ہے کہ پیارے نبی نے خود ہی یہ قرآن بنا لیا ہے، گھڑ لیا ہے۔ کھلا چیلنج ہے کہ تم بھی بنا لاؤ۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ یعنی کیسے تم وجود میں آئے، کیسے تم آئے زندگی میں، کیسے تم دنیا میں آئے، یہ سوال ہے اب۔ ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ یقین ہی نہیں رکھتے یہ۔ کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل، یعنی جو کہتے ہو لاؤ دلیل، لاؤ سلطان مبین لے کے آؤ۔ کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحان اللہ، کیا تم ان سے کوئی اجر چاہ مانگتے ہو اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ نہیں، آپ تو اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہتے۔ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ بالکل بھی نہیں، ان کے پاس تو کوئی غیب کے حقائق کا علم نہیں ہے۔
کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے، یعنی چالیں تو وہ چلنا چاہتے ہی تھے نا، اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی۔ اپنی منہ کی انہوں نے کھائی پھر، کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی انہوں نے اپنے اوپر گند مارا ہوا ہے نا، اس سے اللہ پاک ہے۔ یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں، معجزے کیا یہ مانگ رہے ہیں، یہ آسمان کے ٹکڑے بھی اگر گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڑے چلے آ رہے ہیں، یعنی پھر بھی یقین نہیں آئے گا ان کو۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پر ہی چھوڑ دیجئے، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے۔ وہ دن سب سے پہلے کون سا ہوگا؟ ان کی موت کا، اور پھر قیامت کا۔ اس دن تک پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا، اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا فیصلہ آنے تک آپ صبر کیجئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں میں ہی ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیا کرو، رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ عمل کیا اس آیت کے مطابق، اور اپنے صحاب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تعلیم دی کہ نیند سے جب تم بیدار ہو تو یہ الفاظ کہا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ٹھیک ہے، بخاری کے اندر روایت کیا ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہو تو اللہ کی حمد و تسبیح سے اس کا آغاز کرو، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یعنی ہر وقت مغرب ہے، عشاء ہے، تہجد کی نمازیں ہیں، تلاوت قرآن پاک ہے، اللہ کا ذکر بھی، سارا کچھ آ جاتا ہے۔ ستاروں کے پلٹنے سے مراد ہے رات کے آخری حصے میں ان کا غروب ہو جانا، اور صبح کا جو ہے وہ روشن ہو جانا۔ یہ نماز فجر کا وقت بھی اس کے اندر آ گیا، یعنی صبح سے لے کے شام، شام سے رات، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے اس کو اٹھتے بیٹھتے مجالس کے اندر، ہاں کسی بھی مجلس میں، کسی بھی یعنی مغفرت بھی طلب کرے، اللہ کا ذکر بھی کرے، اور اللہ تعالیٰ کے اس طریقے پر بتائے ہوئے صبح و شام اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جڑا رہے۔ یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا، اور اسی پر مجھے اور آپ کو چلنا چاہیے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ آگے ہے سورۃ النجم۔ النجم، ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک کی وہ پہلی سورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک مجمع عام میں سنایا تھا۔ ٹھیک ہے، مجمع میں کافر اور مومن سبھی موجود تھے۔ آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ فرمایا تو تمام حاضرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدے میں گر گئے، اور مشرکین کے وہ بڑے بڑے سردار تک سجدے میں گر گئے جو مخالفت میں پیش تھے، وہ بھی سجدہ کیے بغیر نہ رہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کفار میں سے صرف ایک شخص امیہ بن خلف کو دیکھا کہ اس نے سجدہ کرنے کی بجائے کچھ مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی سے لگا لی اور کہا کہ میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ بعد میں میری آنکھوں نے یہ دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں ہی قتل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور باقیوں میں سے بہت سے تھے جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے وقت جو ہے اسلام کی قبولیت ان کو عطا کی تھی۔ ہاں، اچھا، اب کیا بات آ رہی ہے سورہ نجم جب آیتیں اتنی ہیں تو بہت ہی جو ہے نا سخت قسم کے حالات تھے مکہ مکرمہ کے اندر۔ کیا کچھ نہیں کہا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھٹکا ہوا کہا جا رہا تھا، گمراہ کہا جا رہا تھا، اپنے دین سے پھرا ہوا کہا جا رہا تھا، اپنے آبائی دین کا باغی کہا جا رہا تھا، استغفر اللہ، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے اس کو خود گھڑ لیا ہے قرآن پاک کو۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ سورہ نجم سنی نا، اسی وقت اس سارے مجمع کو کوئی ہوش باقی نہ رہا، اور اس کے خاتمے پر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سجدے میں گرے تو سارے یہ باتیں اور الزام لگانے والے خود بھی سارے سجدے میں گرے ہوئے تھے انہوں نے اپنے آپ کو سجدے میں گرے ہوا پایا، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ ان کی ہٹ درمی تھی، اور پھر بعد میں بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام بھی کے دائرے میں رکھا، جنت کی بشارتیں بھی دے دیں، ٹھیک ہے۔ اس میں نے آپ کو بتایا کہ ایک شخص تھا امیہ بن خلف، ٹھیک ہے، جس نے سجدہ نہیں کیا اور پھر بڑے تکبر کے ساتھ جو ہے نا نیچے نہیں جھکا، اور اپنے ماتھے پر جو ہے، پیشانی پر جو ہے مٹی لگا کے کہا کہ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو صحابہ کرام جو ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اس کو کفر کی حالت میں مرتے ہوئے دیکھا ہے، اور مجھے پھر وہ یاد آ گیا کہ اس نے اس وقت جب سارے سجدے میں گرے تھے اس وقت بھی اس کی کیا روش تھی۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے تارے کی، یعنی صبح کے وقت جب تارے غائب ہو گئے، والنجمی اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا رفیق، تمہارا ساتھی نہ بھٹکا ہوا ہے نہ بہکا ہوا ہے، یعنی کچھ بھی منہ پھاڑ کے تم بول دیتے ہو اس کے لیے، نہ عقل پہ اس بات کو رکھتے ہو، بولنے سے پہلے تول ہی لو کہ کیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ کہا تمہارا صاحب، تمہارا صاحب، تمہارے ساتھ 40 سال رہنے والا، تمہارے ساتھ پلا بڑا، کھیلا کھایا پیا، اٹھا بیٹھا، خوشی غمی میں، ہاں، تمہارا صاحب نہ بھٹکا ہوا ہے نہ بہکا ہوا ہے، یعنی تم کچھ بھی بغیر علم کے جو بھی منہ میں آتا ہے پھاڑ کے منہ اس کے لیے کہہ دیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے کیا کہا ہے کہ تمہارا ساتھی نہ لا علمی میں غلط راہ پر چل رہا ہے اور نہ جان بوجھ کر اس نے سیدھی راہ کو چھوڑا ہے، ہاں، شدید تاکید کے ساتھ اس بات کی نفی کی ہے کہ جو تم اس کو کہہ رہے ہو بھٹکا ہوا ہے اور بہکا ہوا ہے، وہ نہ تو اپنی کسی لا علمی کی وجہ سے غلط راہ پر چل رہا ہے اور نہ ہی جان بوجھ کر سیدھی راہ کو چھوڑ رہا ہے، اور وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یعنی ساری احادیث بھی جو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ القاء کرتا تھا، لے کے آتا تھا، وہی کرتا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے بات کرتے تھے، فرمان جاری کرتے تھے، بولتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اور اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ وہ سامنے آ کھڑا ہوا، کون؟ حضرت جبرائیل امین، بڑی زبردست قوت والے بھی ہیں وہ، اور وہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہیں اس کی تعلیم فرماتے تھے، اور کس کی طرف سے ہے؟ جو بہت ہی صاحب حکمت ہے، بڑے طاقت۔ حدیث میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ حضرت جبرائیل امین کے لیے یہ جامع لفظ اسی لیے منتخب فرمایا ہے کہ ان میں عقلی اور جسمانی دونوں طرح کی قوتوں کا کمال پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جسمانی طور پہ بھی بڑے زبردست، یعنی ایک پر جو ہے ان کا، انہوں نے ایک بستی جو اٹھا کے حضرت لوط علیہ السلام کی جو تھی اس کو اکھاڑ کے کیسے اس کا اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر کر دیا، بڑی زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے، بڑا صاحب حکمت ہے۔ وہ سامنے آ کر کھڑا ہوا، وہ ہوا بالافق، ہاں، زمین و آسمان جہاں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کا وہ روشن کنارہ، وہاں پر وہ سامنے آ کر کھڑا ہوا بلائی افق پر۔ حضرت جبرائیل امین اپنی اصل حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 دفعہ دیکھا، ایک اس پوائنٹ پہ آیت نمبر 7 میں، ٹھیک ہے، اور وہ کون سا بلائی افق تھا؟ جہاں پر زمین اور آسمان جہاں ملتے ہیں نا، اور روشن ایک کنارہ سا نظر آتا ہے زمین اور آسمان کا، وہاں پر ثم دنا فتدلی،
ہاں پھر کیا ہوا، وہ قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یعنی لٹک آیا، فضا میں رہتے ہوئے کچھ نیچے آ گیا۔ سبحان اللہ، اب دیکھیں وہ فضا کے اندر ہیں، فضا میں رہتے ہوئے کچھ نیچے جھک آئے، معلق ہو گئے، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کچھ کم فاصلہ رہ گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبرائیل امین کا۔ ٹھیک ہے، تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی، جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی۔ ہاں، نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہیں ملایا۔ ٹھیک ہے، چھٹے آسمان پر بھی زمین سے اوپر جو کچھ چڑھتا ہے، آپ دیکھیں آیت نمبر اس کا جو حوالہ ہے کہ مشاہدہ جو انہوں نے دین کی روشنی میں کیا ہے، پوری بیداری کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، اور دل نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ نظر کا دھوکہ ہے یا کوئی شیطان جن نظر آ گیا، بلکہ یہ بھی نہیں تھا کہ وہ کوئی خواب کی حالت میں تھے، یہ تو جاگتے دن کی روشنی میں انہوں نے دیکھا تھا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل اتنا یعنی کہ یقین کے ساتھ بھرا ہوا تھا کہ ان کے دل نے نہ جھوٹ ملایا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ ہاں، جو وحی آتی ہے، جو فرشتہ آتا ہے، جو اس کے پاس وحی وہ کرتا ہے، اللہ کا حکم لے کے آتا ہے، اس بات پہ اب تم جھگڑتے ہو۔ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا، جہاں پاس ہی جنت مأوا ہے۔ ٹھیک ہے، چھٹے آسمان پر سدرۃ المنتہا ہے، اور اس کے پاس ہی جنت المأوا ہے، یا سمجھ لیجیے جنت ہے، وہ اس کا نام ہے، وہاں سے جنت شروع ہو جاتی ہے۔ زمین سے اوپر جو کچھ چڑھتا ہے اس کی انتہا وہاں تک ہے، سدرۃ المنتہا تک، اور پھر اس کو وہاں سے لے جایا جاتا ہے، اوپر سے جو کچھ اترتا ہے، احکامات اترتے ہیں، جو کچھ بھی اترتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، ان کی انتہا یہاں تک ہوتی ہے، اور پھر اس کو وہاں سے نیچے لے جایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سدرۃ المنتہا جو ہے نا، اس کی جڑ چھٹے آسمان پر ہے، اور اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ 7ویں آسمان میں ہے، کیونکہ 7واں آسمان بہت بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہ ادھر ہی وہ رہ گیا ہوا ہے، 7ویں آسمان تک اس کا جو اوپر تک جو آتا ہے نا، زیادہ تر حصہ سدرۃ المنتہا کا وہ اوپر ہے 7ویں آسمان میں، اور چھٹے آسمان میں اس کی جڑ ہے، تو اس کے پاس ہی جنت المأوا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری مسحور کرنے والی یہ ساری باتیں ہیں۔ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا۔ کیا چھا رہا تھا؟ انوار کی بارش تھی، فرشتوں کے ہجوم۔ اس کے جلال و کمال کے منظر کشی کے لیے یہاں انسانی زبان کے کوئی الفاظ بھی موجود نہیں ہے، اس لیے اللہ نے کہا، اللہ پاک نے کہا کہ اس پر چھا رہا تھا، سدرہ پر جو کچھ چھا رہا تھا۔ تمہیں کیا پتا کیا چھا رہا تھا؟ الفاظ ہی نہیں ہے تمہیں سمجھانے کے لیے، کوئی الفاظ کافی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ جو درخت ہے، وہ جو جگہ ہے جس کی بات ہو رہی ہے، اور یعنی اللہ اکبر، اور اس پہ کیا چھایا ہوا تھا؟ اتنے فرشتے، ان کے ہجوم، جلال و کمال کے ساتھ ایسی منظر کشی، یہاں انسانی زبان کے لیے کوئی الفاظ موجود ہی نہیں ہے، نہ ہی کافی ہیں۔ 600 بازو اور اس کے پروں سے حیران کن رنگا رنگ موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ اب یہ سمجھ سکتے ہیں ہم کس طرح سمجھیں اس کو؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین کو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصل حالت میں دیکھا تو ان کے 600 بازو اور اس کے پر جو تھے نا، بازو پر ایک ہی چیز ہے نا، اس میں سے حیران کن قسم کی رنگا رنگ موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ وَمَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، اور پھر کیا ہوا، نہ ہی آنکھیں چندھیائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ حد سے متجاوز ہوئیں، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ یعنی یہ کمال ادب ہے، کمال ادب ہے، کمال کا تحمل اور صبر ہے، استقامت کا بیان ہے یہاں پر۔
زاغا کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا ہونا، زاغ البصر، ذرا بھی آنکھ ادھر ادھر نہیں گئی. دیکھیں ذرا دیکھیں کہ ٹیڑھا ہونا آنکھ کا، اور وما طغا، اور نہ ہی حد سے نکل جانا، طغا کہتے ہیں نا، وہ نہیں نکلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نہ ہی ادھر ادھر پھری ہیں اور نہ ہی حد سے تجاوز کیا ہے. اور جو انہوں نے دیکھا، جو دیکھا، اور چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، اپنی کھلی آنکھ سے دیکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمال ادب کی انتہا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا تک، جب وہ سارا معراج کا واقعہ ہے آپ کو پتہ ہے، بڑی بڑی اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پر آیت نمبر 18 میں کہ بڑی آیات دیکھیں، آیات ربی الکبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں اللہ پاک نے ان کو دکھائیں. استقامت کا بیان ہے، کمال درجے کی استقامت اور تحمل، صبر کا بیان ہے. ہم کہیں چلے جائیں نا، ابھی کسی پیلس کی بات نہ کریں، آپ کسی اپنے جیسے انسان کے گھر میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو خوب سجا ہے، اچھا ہے، خوبصورت، ہماری آنکھیں کدھر کدھر جاتی ہیں، صبر نہیں ہوتا ہم سے، بے صبری آنکھیں ہوتی ہیں ہماری. اور ادب کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حضور جا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شاندار چیزیں دیکھی ہیں، ایسی عجائبات دیکھے ہیں، ایسے کمال دیکھے ہیں، ایسی بڑی بڑی اللہ کی نشانیاں دیکھی ہیں، کہ اور پھر ساتھ اللہ نے ان کو ڈسکرائب کیا ہے کہ ان کی نظر ادھر ادھر نہیں گئی، اپنے مقصد سے ہٹی نہیں ہے، جہاں پر ان کو حکم ہے دیکھنے کا ادھر ہی دیکھ رہے ہیں بس. اور کمال ادب ہے جناب، استقامت کا کمال بیان ہے. اب ذرا بتاؤ، تم نے کبھی اس لات اور اس عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر بھی کچھ غور کیا ہے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی آنکھوں سے وہ حقائق دیکھ آئے ہیں، اس رب کی وہ تجلیاں دیکھ آئے ہیں، اس رب کے وہ تمام جو ہیں نشانیاں دیکھ آئے ہیں، اور تم ان کو کیا کیا کہتے ہو؟ اور تم بتاؤ ذرا کہ اس کے مقابلے میں تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس لات نے، اس عزا نے، اس تیسری دیوی منات کی حقیقت کیا ہے؟ کبھی غور کیا تم نے کہ انہوں نے کیا پیدا کیا، ان کے کیا کمالات ہیں؟ کیا بیٹے تمہارے لیے، بیٹیاں اللہ کے لیے ہیں؟ یعنی فرشتے اللہ کی بیٹیاں تم کہتے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہے، یہ تو بڑی دھاندلی کی تم تقسیم کرتے ہو. دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. دیکھیں آپ دلیل ہم مانگتے ہیں نا کہ کسی چیز کی سند اور دلیل، سارا قرآن پاک سند کے ساتھ اترا ہے. یہ قرآن پاک دلائل کے ساتھ اترا ہے. یہ قرآن پاک دیکھیں آپ لکھا ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان، کوئی دلیل، کوئی سند اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نہیں اتاری. جو تمہارے باپ دادوں نے اور تم نے بس ایک نام رکھ لیا، اصل ان کی حقیقت بھی کچھ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم اور گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے بیٹھے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. کیا انسان جو کچھ ہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ یعنی تمہاری چاہت جو تم چاہتے ہو وہی حق ہے، باقی سب باطل ہے. دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے. آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی. یعنی تم اللہ کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں جوڑتے ہو، جنات کی بھی اور فرشتوں کی بھی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ ربی، اللہ کی رشتہ داریاں جوڑتے ہو. آسمانوں اور زمین میں، آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت، ان کی سفارش کچھ بھی نہیں کام آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں ان کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرض اللہ تعالیٰ خود سننا چاہتا ہو اور اس کو پسند بھی کرے. اور یاد رکھیں، سفارش اور شفاعت کرنے کے لیے بزرگ فرشتے بھی ہوں گے، انبیاء کرام بھی ہوں گے، صالحین، مومنین، متقین بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، حکم دے گا کہ اس گروہ کے لیے تم شفاعت کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے کسی کافر اور فرعون کے لیے جو اللہ سے شفاعت کریں، نہ،
وہ انہی کو اجازت دے گا جن کے لیے سننا چاہے گا اور اس کو پسند کرے گا. وہ اسی اللہ کی اجازت سے ہی جس کے لیے چاہیں گے اللہ تعالیٰ سفارش کو سننا بھی قبول کریں گے اور اس کی اجازت بھی دیں گے. اور صرف مومنوں کے لیے یہ شفاعت ہوگی. جہنمیوں کے لیے، کافروں مشرکوں کے لیے، ان کے لیے شفاعت نہیں ہے. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں. سبحان اللہ. حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں. وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان، شک، ظن حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دیتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب ہی نہیں ہے، اسے اس کے حال پر ہی رہنے دو، چھوڑ دو اس کو. دنیا کے اندر ہی بس وہ دنیا چاہتا ہے نا، آخرت سے منہ موڑتا ہے، تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو. ان لوگوں کا ان ذالک مبلغہم من العلم، ان کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے. ان کا علم ان کو بس یہی کچھ سکھاتا ہے کہ دنیا 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 دنیا. بس دنیا کے فوائد کے آگے ان کی سوچ جاتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دو، دھکے کھاتے پھریں. ان ربک ہوا عالم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے. اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا دے، اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے کبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جاتے ہیں، چھوٹے گناہ. بلا شبہ تیرا رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے. وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے. بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے. پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جو راہ خدا سے پھر گیا، تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا. کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اس سے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. سبحان اللہ. یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی ہے. اللہ نے میری اور آپ کی کوششیں دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے کوشش کتنی کی، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، محنت، اور اس کی پوری جزا بھی اس کو دے دی جائے گی. اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تو تیرے رب ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا، اسی نے رلایا، یعنی خوشی اور غم اسی کی طرف سے آیا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور زندگی بھی اسی نے بخشی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی. سبحان اللہ، الحمدللہ. اور یہ کہ وہی شعراء کا رب بھی ہے، اور یہ کہ اس نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹا دیا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کو بھی تباہ کیا، کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم سرکش لوگ. اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا، یعنی عذاب. بس اے مخاطب، اپنے رب کی کن کن نعمتوں پر تو شک کرے گا؟ یہ ہے ایک وارننگ پہلے آئی ہوئی وارننگز میں سے. آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، قیامت ہو یا تمہاری موت ہو، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں. اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر انہیں ٹال دیتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلمتہ. آیت سجدہ ہے، اس کو انشاءاللہ آپ بھی کر لیجئے اور میں بھی انشاءاللہ اس کو کر لیتی ہوں. اگلی صورت ہے سورہ قمر. یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے مکہ معظمہ میں مینا کے مقام پر پیش آیا تھا. یہ شق القمر جو ہوا تھا نا، یہ واقعہ، تو یہ بھی ایک بہت بڑی قیامت کی نشانی، قرب قیامت کی بھی پوری ہو گئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بھی نشانی اس کے اندر موجود تھی. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی بھی وہ دیکھ لیں، منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے.
انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفسی کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخ پھیر لیجئے۔ جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں میں سے، یعنی ہر اس جگہ میں سے جو ان کی قبریں ہیں، نکل پڑیں گے، گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ پکارنے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے یہ تو بڑا مشکل دن ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے۔ انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور بری طرح جھڑکا۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں تو مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ان سے انتقام لے لے۔ تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا آپس میں، آسمان اور زمین کا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی یعنی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی، یعنی تم بھی باز آ جاؤ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کرو گے تمہارا انجام بھی ایسے ہی ہوگا۔ اور پھر اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ پھر کوئی ہے جو نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ آج نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے پہلے ہم نے نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا کر پھینک رہی تھی، یعنی یہ 7-8 مسلسل دن رات یہ چلتی رہی ہوا، جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری وارننگز۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم میں سے ہی ہے، کیا ہم اس کے پیچھے چلیں؟ اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کا تو معنی یہ ہوگا کہ ہم بہک گئے ہیں، ہماری عقلیں ماری گئی ہیں۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے، استغفر اللہ۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا ہم نے اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا دیا، اور اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کے ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان کو جتا دے کہ پانی دن کے اور اونٹنی کے درمیان جو ہے تقسیم ہوگا، اور ہر ایک کی اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شرط لگا دی۔ آخرکار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کا کام کا بیڑا اٹھا لیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ ٹھیک ہے، یعنی مل کے ہوا، انہوں نے قتل کا پروگرام تو مل کے ہی کیا نا اس کو مار ڈالنے کا، لیکن ایک آدمی نے بیڑا اٹھایا، آگے ہوا۔ پھر دیکھو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی۔ صرف لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اس سے محفوظ رکھا، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے بھی باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخرکار ہم نے ان کی آنکھیں ہی موند لیں کہ چکھو اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا مزہ۔ اچھا، یہ فرشتوں کے اوپر کوئی وہ جو لڑکے بن کے آئے تھے نا، خوبصورت فرشتے 3، ان پر کوئی زور نہ چل سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا عذاب سے پہلے، کہ اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ تم چکھو۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا۔ چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیاں جھٹلا دیں۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔
کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ ہم کر لیں گے، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساعت ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بال آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ استغفر اللہ ربی۔ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ ہی پیدا کی ہے اور ہمارا حکم بس ایک ہی ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے ہی وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ پھر آخر میں فرماتے ہیں، نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں نہروں میں ہوں گے اور سچی عزت کی جگہ بڑی ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ ربنا جعلنا منہم آمین۔ سورۃ الرحمن 8 مرتبہ اس میں انسان کی خلق کی ابتدا اور انتہا کا جو ہے نا، سٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ، اس کا ذکر ہوا ہے۔ جہنم کے جو 7 دروازے اور 7 بار ہی اس کا ذکر اس کے اندر دہرایا گیا ہے۔ 8 دروازے جنت کے ہیں اور اس دوران 8 مرتبہ ہی اس میں جملے کے اندر اس کو دہرایا گیا ہے، اور 2 جنتوں کے اوصاف کوالٹیز کو اس کے اندر اچھی طرح سے ڈیفائن کرتے ہوئے 8 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دہرایا ہے۔ جو شخص پہلی والی خلق کی ابتدا اور انتہا کی 8 چیزوں کا عقیدہ رکھے گا، وہ ان کی ڈیمانڈز پر بھی عمل کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان 8 نعمتوں کا مستحق ہوگا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو پہلی ساتوں سے محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی 8 مرتبہ انسان کی جو خلق اور اس کی ابتدا اور انتہا ہے نا، جو شخص پہلی خلق کی ابتدا اور انتہا کی 8 چیزوں کا عقیدہ رکھے گا، وہ ان کی ڈیمانڈ پر بھی عمل کرے گا، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق ڈیمانڈ رکھی ہے اس پہ عمل بھی کرے گا۔ پھر جب وہ عمل کرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے ان 8 نعمتوں کا مستحق ہوگا، جس کا اللہ تعالیٰ نے 8 دروازے جنت کے اس کے درمیان دہرایا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو پہلی والی 7 جگہوں سے، جہنم کے 7 دروازوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ آمین۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے ایسے ہی کرے۔ سورۃ الرحمن جو ہے نا، اس کا سٹارٹ الرحمن کے ساتھ ہوتا ہے۔ پوری سورت اس کی بے حد و حساب رحمت کی ایک تفصیل ہے۔ اللہ نے ہر نعمت کا ذکر کر کے بار بار اپنے احسان یاد دلائے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت خود قرآن عظیم ہے۔ الرحمن علم القرآن، دیکھیں نا، بے حد و حساب رحم کرنے والے نے ہی قرآن سکھایا ہے اور ہم اسی سے دور بھاگتے۔ اور پھر بہتان بھی اتار دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے کہ انہوں نے خود ہی گھڑ لیا، انہوں نے خود ہی بنا لیا۔ نہیں، یہ کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، اور 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس کے اندر آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ کتنی بولیاں سکھائیں؟ اتنی بولیاں سکھا دی اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں، اسی نے قرآن کی تعلیم بھی اسی نے دی، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی اور نے نہیں گھڑ لیا، یہ اللہ ہی ہے جس نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسی کا خالق ہے، اور اسے بولنا بھی سکھایا ہے۔ یعنی اتنی زیادہ طرح کی انسان کو بولیاں سکھا دی۔ آپ دیکھیں کہ ہر انسان کی، ہر چرند پرند کی، ہر قسم کی جو زبان ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے، اور انسان کو مختلف قسم کی بولیاں سکھا دی ہیں، زبان، لینگویج جس کو آپ کہتے ہیں۔ پھر فرمایا سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، مطلب وہ ایک قانون کے اندر چلے جا رہے ہیں۔ سورج کے طلوع و غروب
مختلف اس کی منزلیں، قرآن کے اندر سارا کچھ ٹھیک ٹھیک بتایا گیا ہے، چاند کو ٹھیک ٹھیک حساب کے ساتھ زمین میں ایک خاص فاصلے پر رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو فاصلے پہ کمی بیشی، اس کا صحیح ناپ تول ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے، ورنہ زمین سے ان کا فاصلہ کسی حساب کے بغیر بڑھ یا گھٹ جائے تو یہاں کسی کا جینا بھی ممکن نہ ہو، یعنی ایسی سخت ٹھنڈک اور ایسی سخت گرمی آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایک حساب کے مطابق ان کو پابند بھی کر دیا، ان کا آنا جانا، طلوع ہونا، گھٹنا، چڑھنا اترنا سب، اور تارے والنجم والشجر یسجدان، اور درخت اور سب ہی اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کیسے؟ سارے ہی اللہ تعالیٰ کی مطیع و فرما بردار ہیں، درخت ہیں، تارے ہیں، زمین ہے، آسمان کی مخلوق ہے، زمین کی مخلوق ہے، یہ پیداوار ہے، سب اسی کے قانون کے پابند ہیں اور اس طرح سے اس کے سامنے سربر سجود ہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ ٹھیک ہے، میزان کیا ہے؟ ترازو۔ اور اس طرح اس لیے کہ ہر معاملے میں عدل سے وزن کرو، کمی بیشی نہ کرو، ہر معاملے میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میزان کو قائم کیا، ترازو کو۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی بھی نہ مارو۔ اور پھر زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنا دیا، ساری ہی مخلوقات کے لیے اس نے زمین کو بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل موجود ہیں۔ فیہا فاکہۃ، یہ جو فاکے ہوتے ہیں نا، یہ وہ پھل ہیں جو صرف لذت کے لیے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، فاکہۃ جو لذت ٹیسٹ کے لیے ہوتے ہیں۔ والنخل ذات الاکمام، نخل جو ہے لذت اور خوراک دونوں کے لیے ہے، ٹیسٹ اور یعنی خوراک دونوں کے لیے آتا ہے۔ والحب ذو العصف والریحان، الحب دانے جیسے اس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اب زمین میں جو پیداوار سب کے لیے پیدا کی ہے نا، اس میں کیا کیا ہے؟ فاکے وہ پھل جو صرف لذت اور ٹیسٹ کے لیے ہوتے ہیں، اور والنخل وہ لذت اور خوراک دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حب وہ دانے ہیں، جیسے گندم کا دانہ ہے، چنے ہیں، چاول ہیں، غلہ ہے، ہاں۔ والعصف اوپر کا چھلکا، ٹھیک ہے، اس کا اوپر والا جو چھلکا ہے وہ جانوروں کے لیے ہے۔ والریحان یہ خوشبودار پودے ہیں، پھول ہیں جن سے انسان فریش ہو جاتے ہیں، ہاں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پھر سے پڑھتے ہیں، زمین کو اس نے سبھی مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں، دانے ہیں، حب ذو العصف والریحان جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی یہ اب اللہ تعالیٰ کی بار بار جو ہے نا 31 دفعہ دہرائی گئی یہ آیت ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی کہ 31 دفعہ نعمتوں کا بیان ہے اور یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی شان ایسی ہے کہ ہر ایک نعمت کے ساتھ جب یہ لگتا ہے تو اس کا ایک علیحدہ سے ہی آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے اور علیحدہ سے اس کا میننگ بن رہا ہوتا ہے، سوال بنتا ہے۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گاڑے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے۔ النار، نار کیا ہے؟ نار ملی جلی سرخ، زرد اور سبز رنگ کی آگ کو کہتے ہیں، آگ کا شعلہ، اس سے جن کو پیدا کیا ہے۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن عجائبات قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں یعنی ہر قسم کی مشرقیں اور ہر طرف کی مغربیں، ہاں، دونوں مشرق اور دونوں ہی مغرب، سب کا مالک اور پروردگار وہی ہے۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ یہ ہم سب دیکھ ہی چکے ہیں نا اپنے اب ویڈیو کلپس کے اندر۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟
اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. ہر چیز جو اس نے زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب کے جلیل اور کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کا وہ جلیل، وہ اکرام والا، بزرگی والا چہرہ وہ باقی رہنے والا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی رب کا چہرہ پانے کے لیے اب مجھے یعنی مرنا ضروری ہے. مرنے کے بغیر نہ جنت ہے نہ رب ذوالجلال کا چہرہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ فنا ہونا بھی ایک نعمت ہے. ہاں، فنا ہونا بھی ایک نعمت ہے. فارسی کا ایک شعر ہے، اس کے اندر اس کا ترجمہ ہے کہ اپنے فنا کے بغیر تمہارا دیدار میسر نہیں ہوتا، تمہیں خریدنے والے کو پہلے اپنا آپ بیچنا پڑتا ہے. کتنا پیارا شاعر نے یہ بولا ہے کہ رب کریم کا چہرہ. اب آپ دیکھیں، میں تفہیم القرآن سے پڑھ رہی ہوں، یہاں پر تیرے رب کے جلیل الکریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے. جب کہا ہے وجہ تو یہ چہرہ ہے اس کا مطلب، تو اس کا مطلب چہرہ ہی ہم نے لینا ہے. پیارے اللہ کا پیارا کریم جلیل کریم چہرہ موجود ہے آپ کے رب کا. اس کی چہرے کی صفت موجود ہے. بے شک سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور اس کا عقیدہ رکھنے والوں کو اپنے چہرے کا، اپنے رخ کا، اپنے چہرے کا دیدار کرنا نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. یسألہ من فی السماوات والارض، اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اور زمین میں بھی سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں. ہر آن وہ نئی شان میں ہے، یعنی ہر آن وہ نئی شان میں ہے، ہر وقت وہ مصروف ہے، ہر وقت اس کی نئی شان ہے. کبھی کسی کو مار رہا ہے، کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کو اٹھا رہا ہے، کسی کو گرا رہا ہے، کسی کو اسی ایک سیم وقت میں شفا دے رہا ہے، کسی کو بیماری میں مبتلا کر رہا ہے، کسی کو ڈوبنے سے بچا رہا ہے، کسی کو تیرنے کو ڈبو رہا ہے. بے شمار مخلوقات کو طرح طرح سے وہ رزق دے رہا ہے. یعنی ہر آن ہر لمحہ اس کی ایک نئی شان ہے. بے حد و حساب چیزیں نئی سے نئی وضع اور شکل اور صاف کے ساتھ پیدا کر رہا ہے ہر لمحہ. اور اس کی دنیا کبھی ایک حال پر نہیں رہتی، ہر لمحہ اس کے حالات بدلتے ہی رہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے. مطلب کیا ہے؟ وہی ہے ایک جو کام کر رہا ہے. تم اس کے کن کن صفات حمیدہ کو، کن کن چیزوں کو، کن کن صفات کو تم جھٹلاؤ گے. وہی کام کر رہا ہے، کوئی اور نہیں کر رہا. وہی زندہ ہے، وہی زندگی دے رہا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، بیماری کو بھیجتا ہے، تکلیف کو دور کرتا ہے. وہی داتا ہے اور کوئی نہیں ہے. اے زمین کے بوجھو، سَنَفْرُغُ عَلَيْكُمْ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ. اے زمین کے بوجھو، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں. یعنی کیا مطلب ہے کہ دنیا کے کام سے بس ابھی فارغ ہو کر آخرت قائم کر دیں گے. یہ اللہ کا ڈراوا ہے. ورنہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے فارغ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہر کام ایک ہی وقت میں ایک ہی لمحے میں سب کچھ کر سکتا ہے. جلد حساب لے گا اللہ تعالیٰ. اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بہت مصروف ہے اس لیے ابھی تمہارا حساب نہیں لے رہا. مطلب یہ ہے کہ جلد ہی حساب لیں گے، ان قریب باز پرس کرنے کے لیے ہم فارغ ہو جاتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر دیکھ لو، سوچ لو، سمجھ لو کہ تم اپنے رب کی کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو. اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی حدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. این المفر، کوئی فرار کی جگہ نہیں. کہاں بھاگو گے؟ نہیں بھاگ سکتے. اس کے لیے بڑا زور چاہیے اور وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. الا بسلطان، یعنی کہ بہت زور چاہیے زمین و آسمان کی حدوں سے نکلنے کے لیے. اب خود دیکھ لیں،
سائنٹسٹ یا خلا میں ڈائیو لگانے والے یا اس کو اپروچ کرنے والے کہاں تک جا سکے ہیں؟ کیا وہ اس کی لمٹ سے نکل چکے ہیں؟ کیا نکل گئے ہیں ان کی ساری تخلیقات، ان کے سارے جو سسٹم ہیں، ان کی ساری جو اوپر چھوڑے ہوئے ایک پورے کا پورا نظام ہے، کیا اس میں سے وہ نکل سکتے ہیں؟ نہیں نکل سکتے، کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، گلاب کے پھول کی طرح پنک اور ریڈ ہو جائے گا آسمان۔ اللہ اکبر۔ اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مجرم تو وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ کون سے چہرے؟ کالے چہرے اور نیلی آنکھیں۔ ہاں، سورۃ طٰہٰ میں اسی طرح سے بتایا گیا ہے کہ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے۔ اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اور ہر اس شخص کے لیے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، 2 باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، یعنی ان کے انر جو ہیں، وہ جو گدے ہیں، وہ اندر کی جو آپ دیکھیں ہمارے عام فہم الفاظ کے اندر جو بستر ہیں وہ اتنے ریشم کے، اتنے نرم اور سافٹ ہوں گے، ایک کپڑے کی سلک کی بہت ہی بہترین عمدہ ترین پیور سلک کی جو یہ بات ہے، یہ تو انر کی بات ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر جو اصل ہوگا وہ کیسے خوبصورت بستر ہوں گے، کیسے خوبصورت چادریں ہوں گی، کیسے اوڑھنے ہوں گے، کیسے بچھونے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی ان کے قریب ہی۔ اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ کہیں تمہیں اٹھ کے جانا نہیں پڑے گا، جو چاہو گے تمہاری اپروچ میں ہوگا۔ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں بھی ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ بالکل باقرہ، بالکل انٹچڈ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بنائے گا ہی اس طرح سے اور رکھے گا بھی ویسے کا ویسا ہی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی ہوتے ہیں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اے جن و انس، اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے؟ ہاں، یعنی نیکی کرتے جاؤ، نیکی کرتے جاؤ اور بدلہ صرف اللہ سے چاہو۔ احسان کا بدلہ، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ نیکی ہی ہو سکتا ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان 2 باغوں کے علاوہ بھی 2 باغ اور ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ مُدْحَامَّتَانِ، گھنے سرسبز و شاداب باغ ہوں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ یعنی کوئی شمار ہی نہیں ہے ابھی 2 باغوں کا، اور اس کے اوپر پھر 2 اور باغ ہیں۔ کوئی شمار نہیں اس کی نعمتوں کا، کوئی شمار نہیں اس کی دین کا، کوئی شمار نہیں اس کے فضل کا۔ تم کیا جانو وہ کیا ہیں؟
فیہما عینان نضاختان، دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار ہیں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں بھی ہیں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں۔ بخاری کی حدیث ہے، حور مقصورات فی الخیام، بخاری کی حدیث ہے، موتی کا ایک خولدار خیمہ جنت کے باغ کے اندر ہوگا، 60 میل لمبا ہوگا، ہر کونے میں ایک گھر والا موجود ہوگا، ایک گھر والے موجود ہوں گے جو دوسروں کو نہیں دیکھتے ہوں گے، اور مومن ان کے اندر چکر لگائیں گے۔ اتنا وسیع ہوگا، اس کی راہداریاں ہوں گی، اور ہر کونے میں گھر والے ہوں گے، اور مومن جو ہے ان کے اندر جو ہے چکر لگائیں گے، اور ایک دوسرے کو وہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ جو ایک گھر والے ہیں دوسروں سے بے خبر ہیں، کوئی انٹرپشن نہیں ہوگی، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی لینی دینی نہیں، سمجھ لیجئے بس اپنی ہی ایک سلطنت ہے کونے کونے میں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، ربنا جعلنا منہم لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہیں چھوا ہوگا۔ سبحان اللہ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔ سبحان اللہ۔ ترمذی میں آتا ہے کہ یا ذوالجلال والاکرام سے چمٹ جاؤ، اسے چمٹ جاؤ، اسے لازم پکڑ لو۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذوالجلال والاکرام۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوبصورت وادیوں کے اندر بسنے والا، ان کے اندر وارث بننے والا، ان قیام گاہوں کے اندر ہمیشہ رہنے والا مجھے اور آپ کو بنائے، اور ہم یہ تصویر دیکھیں سورۃ الرحمن کے اندر جو کچھ جنت کی بشارتیں ہیں، جنت کے سین ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کھلی آنکھوں کے ساتھ وہاں تک پہنچائے، اور ہمیں اس اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا اللہ ایسا خوشبخت بنا دے مجھے اور آپ کو کہ ہم اس کے وارث بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے ہے جی خوبصورت سی ہماری سورۃ الواقعہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے فرمایا ہے کہ اس کو یعنی کہ اپنی بچیوں کو، عورتوں کو، گھر والوں کو اس کو سکھاؤ، کیونکہ یہ فقر اور فاقے میں نہیں ہونے دیتی جو یہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو آیات ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس نے صورتوں کی جو ترتیب نزول بیان کی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ پہلے سورۃ طٰہٰ نازل ہوئی، پھر سورۃ واقعہ نازل ہوئی، اس کے بعد سورۃ شعراء نازل ہوئی۔ اس کی تائید اس قصے سے ہوتی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں ابن ہشام اور ابن اسحاق سے نقل ہوا، اور اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے تو سورۃ طٰہٰ پڑھی جا رہی تھی، ان کی آہٹ سن کر ان لوگوں نے قرآن کے اوراق کو چھپا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو بہنوئی پر پل پڑے، اور پھر جب بہن کو بچانے کے لیے آئے تو ان کو بھی مارا، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ بہن کا خون بہتے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت ندامت ہوئی، اور انہوں نے کہا اچھا مجھے وہ صفحات تو دکھاؤ جسے تم نے چھپا لیا ہے، دیکھوں تو صحیح اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو بہن نے کہا کہ آپ اپنے شرک کی وجہ سے نجس ہیں، تو اس صحیفے کو صرف طاہر آدمی ہی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا اور پھر اس صحیفے کو لے کر پڑھا۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اس وقت سورۃ واقعہ نازل ہو چکی تھی، کیونکہ اس میں یہ آیت لا یمسہ الا المطہرون وارد ہوئی ہے، اور یہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ حضرت عمر ہجرت حبشہ کے بعد 5 نبوی میں ایمان لائے تھے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی، زلزلوں والی،
زمین اس وقت ایک ہی دفعہ ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کے رہ جائیں گے۔ تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے اعلیٰ مرتبے والے دائیں بازو والے، دائیں بازو والے کی کیا ہی خوش نصیبی کا کیا ہی کہنا، اور پھر بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، السابقون الاولون، ہاں، اور وہی تو مقرب لوگ ہیں، جنت بھری نعمت بھری جنتوں میں وہ رہیں گے، اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم ہوں گے۔ وہ تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں عبدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور سراہیاں اور ساغر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، ہاں، وہ جام چھلکتے بھرے ہوئے گلاس چاندی کے جسے پی کر نہ ان کے سر چکرائیں گے اور نہ ہی عقل میں کوئی فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کر لیں، جو تمہاری من مرضیاں ہیں، روسٹڈ ہیں، گرلڈ ہیں، فرائیڈ ہیں، ہاں، وہ پھر گوشت کی اور پرندوں کی اقسام ہے، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہیں سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشستگاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے، یعنی دوشیزہ، اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ان کی ہم سن ہوں گی۔ یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، وہ اگلوں میں سے بہت سے ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے۔ اور بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی گرم لپٹوں میں اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوؤں کے سایوں میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن جمع کر دیے جائیں گے جس کا وقت مقرر ہے۔ اب اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی بھی پیاسے لگے ہوئے اونٹوں کی طرح پیو گے۔ یہ ہے بائیں والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں۔ استغفر اللہ ربی، ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کیا تم نے غور کیا کہ یہ جو نطفہ ہے جو تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم جانتے ہی نہیں۔ یعنی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں تم سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا کہ یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے جو کھیتیاں تم اگاتے ہو، یہ تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے اصل میں ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھوس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں ہی بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے تم نے بادل سے برسایا ہے، تم نے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا کبھی تم نے خیال کیا ہے کہ یہ جو آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ بنایا اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے، یعنی لوح محفوظ میں، جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔
یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے تنائی برتتے ہو، اس کو لائٹ لیتے ہو، اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ استغفر اللہ۔ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر تم کو ہم نظر نہیں آتے۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے تو راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب یمین میں سے ہے، دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ اور اگر وہ جھٹلانے والے تیسرے گروہ میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے تو پھر کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ سب کچھ قطعی حق ہے، یعنی یہ ہوگا ہوگا ہوگا، ان ھذا لہو الحق الیقین، یہ سب کچھ حق ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سورۃ الحدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمان میں ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے، وہی آخر بھی ہے، وہی ظاہر ہے، وہی مخفی بھی ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر قرار پکڑا۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس پر چڑھتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہی ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے۔ اگر تم واقعی ماننے والے ہو، وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں طریقیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث ساری اللہ ہی کے لیے ہے؟ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، فتح مکہ سے۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی کے لیے اچھے وعدے کیے ہیں، دونوں کے لیے جنت ہے، دونوں ہی اللہ کے پیارے بندے ہیں، دونوں ہی اللہ کے اچھے گروپ ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے۔ اچھی نیت سے دیا ہوا مال، اچھی نیت سے کیا ہوا صدقہ، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ اس دن جب کہ تم مومن مردوں عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تمہارے لیے۔ ان کو یعنی اندھیرا ہوگا پل صراط پہ۔ پل صراط کہاں ہوگا؟ جہنم کے اوپر اندھیر ہوگا، اور صرف ایک ہی روشنی ہوگی ایمان کی، نور کی، نور ہوگا صرف ایک ہی، وہ نور ایمان جو زندگی میں نے اور آپ نے اپنے دل کے اندر قرآن اور حدیث سے حاصل کر لیا، بس وہ میرے اور آپ کے آگے کام آنے والا ہے۔ پوچھا گیا جب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زمین اور آسمان، زمینیں اللہ کے بائیں ہاتھ میں اور آسمان دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت پل صراط پہ ہوں گے، اور پل صراط کہاں پر ہوگا؟ جہنم کے اوپر، اور وہاں کیا ہے؟ اندھیرے اور گھپ اندھیرے ہیں۔ پس ایمان والوں کے آگے آگے ان کا نور ہوگا، دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا آج تمہارے لیے خوشخبری ہے، جنتیں
ہوں گی ان کے لیے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس روز منافق جو کلمہ پڑھنے والا ہے، دوگلی پالیسی چلنے والا ہے، اس روز منافق مردوں عورتوں کا حال یہ ہوگا پل صراط پر کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف تو دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، مگر ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ واپس اسی دنیا میں، اپنا نور کہیں اور جا کے تلاش کرو جہاں سے بٹ رہا تھا۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اندر والی سائڈ پہ، اور باہر عذاب ہوگا۔ اندر جنت ہوگی اور دروازے کے باہر عذاب ہی عذاب ہوگا۔ وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں تھے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ کیا ہم کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے؟ کیا ہم تمہارے یار دوست نہیں تھے؟ کیا ہم تمہارے رشتہ دار نہیں تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود ہی فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی تم نے، شک میں تم پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ہی آ گیا، یعنی کہ تمہاری موت ہی آ گئی، اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ ہی دیتا رہا۔ سیدھی راہ نظر آ بھی گئی، متعین ہو بھی گئی، کام کیا بھی گیا، اس کو واضح کیا گیا، اس کو سامنے لایا گیا، لیکن تمہیں وہ شیطان دھوکہ ہی دیتا رہا، شک میں ڈال کے فریب ہی دیتا رہا۔ لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ منافق سے، نہ کافر سے، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خیر خبر گیری کے لیے کافی ہے، اور یہ بدترین انجام ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں، اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل ہی سخت ہو گئے۔ آج میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ اب تم عقل سے کام لو۔ یعنی اللہ کہتے ہیں میں نے اپنا کام کر دیا ہے، سارا کچھ جو کرنا تھا کرا دیا ہے، اب تمہاری اپنی عقل ہے، تم عقل سے کام لو۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق ہیں، شہید ہیں، گواہ ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ دوزخی ہیں۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی ہے، اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے، بس یہی ہے زندگی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار بڑے خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے، وقت گزرتا ہے، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھوس بن کر رہ جاتی ہے، یعنی ختم ہو گئی۔ اور اس کے برعکس آخرت کیا ہے؟ وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی مغفرت بھی اور اللہ کی خوشنودی بھی ہے۔ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کے گھر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دوڑو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ فضل اپنا عطا فرمائے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ یعنی جو تقدیر میں ہونا ہے نا تمہارے میرے ساتھ، وہ سب اللہ نے پہلے لکھ دیا۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، صبر کرو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا کرے اس پہ تم پھول نہ جاؤ، تکبر نہ کرو، اس پہ بھی صبر کرو، شکر کرو۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بخل پر اکساتے ہیں۔ اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے، دور ہوتا ہے، تو اللہ بے نیاز ہے اور بے پرواہ ہے اور قابل تعریف ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیاں
ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف قائم کریں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا، بڑا زبردست ہے۔ یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہوں نے میری اور آپ کی آزمائش کے لیے یہ چیزیں بھیجی ہیں کہ کون ان کی اللہ کے رسولوں کی اور اس کے دین کی مدد کرتا ہے، اس کے کام میں کون ساتھ دیتا ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب کو رکھ دیا۔ پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت کو اختیار کیا اور بہت سے لوگ فاسق ہو گئے، یعنی حدوں سے نکل گئے۔ ان کے بعد ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ہی ایجاد کر لی۔ ہم نے اسے ان پر فرض تو نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکال لی، اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا۔ اہل کتاب کو فرمایا جا رہا ہے، اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور بھی معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، وہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وہ اللہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ اپنی پوری شان کے ساتھ جو فضل عظیم ہے آپ کی ذات، اللہ تعالیٰ وہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی پوری شان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جو اللہ کا فضل جس کو کہتے ہیں، اللہ کا کرم جس کو کہتے ہیں، جس کو فضل عظیم کہتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو اپنی شان کے مطابق اس میں داخل فرمائے۔ میری اور آپ کی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے، اس کا فضل عظیم کافی ہو جائے، دنیا اور آخرت میری اور آپ کی سنور جائے، ہماری قبر سنور جائے، ہمارا حشر سنور جائے، اور ہمارا حشر اللہ تعالیٰ صالحین کے ساتھ کرے، متقین کے ساتھ کرے، صدیقین کے ساتھ کرے، اور ہمیں انہی کے گروہ میں شامل فرمائے جو جہنم سے صاف بچ جانے والے اور جنت میں بلا حساب کتاب داخل ہونے والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔